حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول اور ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں اور اپنے معجزات دے کر بھیجا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 6 ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ 9 معجزات عطا فرمائی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضور کے علاوہ جس کو جو نشانی عطا فرمائی ہے، جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس کی ایک گنتی ہے، اس کی تعداد ہمیں معلوم ہے، اس کا عدد ہمیں معلوم ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ بغیر کسی حد، بغیر کسی حساب اور بغیر کسی گنتی کے عطا فرمائے ہیں۔ پہلے انبیاء اور حضور کی ذات میں ایک اعتبار سے اس طرح بھی فرق ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے وہ اللہ کی طرف سے معجزے لے لے کر آتے رہے۔ حضرت موسیٰ آئے ہیں تو معجزات لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو معجزات لے کر آئے ہیں، حضرت زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، جتنے نبی بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ معجزے لے لے کر آئے ہیں، مگر اللہ نے حضور کو بھیجا ہے تو حضور کی ذات کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے نبی معجزے لے لے کر آتے رہے، مگر حضور اللہ کی طرف سے معجزہ بن کے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو معجزات ہیں، جو اللہ نے حضور کے وجود کو عطا فرمائے، حضور کی ذات کو عطا فرمائے، علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو معجزہ بنا دیا تھا۔ ذرا غور کریں ان جملوں کی طرف کہ اللہ نے حضور کی ذات کو، حضور کے وجود کو، حضور کے سراپائے اقدس کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھیں تو معجزہ ہے، حضور کے ہاتھ دیکھیں تو معجزہ ہے، حضور کے پیر دیکھیں تو معجزہ ہے، حضور کے بال دیکھیں تو معجزہ ہے، حضور کا لعاب دیکھیں تو معجزہ ہے، حضور کی آنکھ دیکھیں تو معجزہ، کان دیکھیں تو معجزہ، دل دیکھیں تو معجزہ، سینہ مبارک دیکھیں تو معجزہ۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ رب نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک حضور کی ذات کو سراپائے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی ذات ہی معجزہ ہے۔
حضور اپنی ذات میں، اپنے سراپائے مبارک میں، حضور اپنے وجود میں، حضور اپنے جسم میں معجزہ ہے۔ کیا میں نے کہا حضور اپنی ذات میں، سراپا میں، وجود میں اور جسم میں حضور کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چند جسمانی معجزوں کو اور حضور علیہ السلام کی چند جسمانی شانوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو چہرہ عطا فرمایا تھا، وہ چہرہ کتنا مبارک چہرہ تھا، کتنا روشن چہرہ تھا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ابھی اسی وقت جا کے حضور کی زیارت کی جائے، حضور کا دیدار کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی حضور کے دیدار کی بات آپ سنیں، حضور کی زیارت کی، حضور کے دیدار کی بات آپ سنیں تو دل میں تڑپ پیدا کیا کریں، چاہت پیدا کیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے ہم گناہگاروں کو بھی حضور کا ادب اور جمال والا دیدار عطا فرمائیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں بارگاہ رسالت میں جا کے کیا کروں؟ حضور کا دیدار کروں۔ کہتے ہیں میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میری خوش بختی تھی کہ رات کا وقت تھا اور حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے اوپر حضور نے ایک چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ حضور کا پورا وجود اس چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف حضور کا چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی سارا وجود چھپا ہوا تھا چادر میں۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ جو رات تھی نا، وہ 14ویں رات تھی، جس کو 14ویں چاند کی رات کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند کی 14ویں رات آتی ہے تو چاند بڑا روشن ہوتا ہے، اس کی بڑی روشنی پھیلی ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کا چہرہ اس چادر کے اندر سے چمک رہا ہے، اور ادھر آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ذرا میں غور تو کروں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ زیادہ روشنی اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے، آسمان کے چاند کو یا انسانوں کے چاند کو؟ کہتے ہیں کہ ایک نظر میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا تو دوسری نظر میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی اس آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، ایک نظر ادھر ڈالتا، ایک نظر ادھر ڈالتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا۔ تو کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ جو 14ویں رات کا چاند ہے، اس چاند کے اندر تھوڑا سا داغ ہے، تھوڑا دھبا ہے۔ آپ بھی کبھی غور کریں تو جو چاند ہوتا ہے اس میں کبھی غور کریں تو اس کے درمیان میں ایک دھبا اور ایک داغ معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا اور میرے دل نے کہا، اے جابر تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ دیکھ یہ جو آسمان کا چاند ہے نا، اس میں داغ ہے، اس میں دھبا ہے،
اور جہاں تک تمہارے حبیب کی اور تمہارے پیغمبر کی اور تمہارے رسول کے چہرے کی بات ہے، اللہ نے چاند کو بھی اتنی چمک عطا نہیں فرمائی جتنی چمک اللہ نے تمہارے حضور کے چہرے کو عطا فرمائی ہے۔ اتنی روشنی، اتنا اجالا چاند کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا، اور چاند بھی 14ویں رات کا، چاند بھی 14ویں رات کا۔ کہا 14ویں رات کا چاند بڑا چمکدار ہوتا ہے۔ حضرت جابر نے کہا کہ 14ویں رات کا چاند بڑا چمکدار ہوتا ہے، بڑا روشن ہوتا ہے، بڑا منور ہوتا ہے، مگر اے جابر تو اپنے پیغمبر کے چہرے پہ قربان جا، اللہ نے وہ چمک چاند کو بھی عطا نہیں کی جو چمک اللہ نے چہرہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ یہ معجزہ ہے۔ کیا میں نے کہا حضور کا چہرہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کا چہرہ کس طرح معجزہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب اندھیرا چھایا ہوتا، ہم حضور کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے، تو کسی بات کے اوپر جب حضور مسکراتے، اور حضور جب مسکراتے تو حضور کے دانتوں سے نور کی ایک شعاع نکلتی تھی، اور اس نورانی شعاع کی وجہ سے مدینہ کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی۔ پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے چہرے میں وہ کمال نہیں، وہ فضیلت نہیں، وہ طاقت اور تاثیر نہیں جو فضیلت اور جو کمال اور جو فیض اللہ نے چہرہ والضحیٰ کو عطا فرما دیا تھا۔ تو حضور کا چہرہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ آگے چلے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کی شان ہم بیان کرنے ہیں۔ اللہ نے حضور کے وجود کو، حضور کی ذات کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، اب یہ جو بال اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی کیا وقت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب ہم اپنے بال کاٹتے ہیں یا کٹواتے ہیں تو وہ بال نالیوں میں، روڑی کے اوپر اور گٹر کے اندر پڑے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے بال کتنی شان رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور اپنے بال کٹواتے، حضور اپنی حجامت بنواتے، تو ہم حضور کے بالوں کو نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہم نیچے چادر بچھا لیا کرتے تھے، اور جو بال حضور کے نیچے گرتے تھے ہم اس چادر کے اندر محفوظ کر کے آپس میں ان بالوں کو تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ پوچھا اے صحابہ تم حضور کے بالوں کو کیوں پاس رکھتے تھے، کیوں آپس میں تقسیم کر لیتے تھے؟ تو سنیں صحابہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں اس لیے حضور کے بالوں کو محفوظ رکھتے تھے کہ ہمیں جب کبھی پریشانی آ جاتی، اور جب کبھی ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جاتی، اور جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، ہم پانی کا پیالہ لیتے، اس میں حضور کا بال بھگو دیتے، اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیتے، اللہ حضور کے بالوں کا صدقہ اس مریض کو مرض سے شفا عطا فرما دیتا۔ حضور کے بال بھی معجزہ ہے، حضور کے بال کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا معروف واقعہ ہے، مگر چونکہ ہمارے موضوع کے مطابق ہے دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے ہیں، میدان جہاد میں لڑائی زوروں کے اوپر ہے۔ اچانک حضرت خالد اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں اور کسی چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ جو 7 مجاہدین ہوتے ہیں نا وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے خالد عجیب کام کر رہے ہو، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، زندگی اور موت کی وادی کے اندر ہم کھڑے ہیں، اور آپ گھوڑے سے نیچے اتر کے زمین کے اوپر کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میری ٹوپی گر گئی ہے۔ کیا گر گئی ہے؟ میری
ٹوپی جو میں سر کے اوپر جنگی ٹوپی پہنتا ہوں وہ گر گئی ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ مجاہدین کہنے لگے وہ ٹوپی بڑی قیمتی ہے، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، کوئی تیر آ کے لگ گیا، دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تو کیا کرو گے؟ بڑی قیمتی ٹوپی ہے، اس میں کیا سونا چھپا رکھا ہے، کوئی ہیرے چھپا رکھے ہیں، کوئی چاندی چھپا رکھی ہے، آخر اس ٹوپی کی اہمیت کیا ہے؟ تو سنیں حضرت خالد بن ولید کا محبت بھرا جواب۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اے لوگو، میری اس ٹوپی میں سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے نہیں، مگر پھر بھی وہ ٹوپی میرے لیے بڑی قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ کہا اس لیے کہ اپنی اس ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے بال کو محفوظ کر رکھا ہے، حضور کا بال، حضور کا منہ مبارک میں نے اس کو اپنی ٹوپی میں سی رکھا ہے۔ اور خالد بن ولید کا عقیدہ سننا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو جو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے اس کے اوپر رشک کرنا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ خالد کی تلوار میں بڑی طاقت ہے، خالد کا جنگی تجربہ بڑا ہے، خالد جس جنگ میں جاتا ہے جیت جاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، خالد جنگ جیتتا ہے تو اس میں خالد کی تلوار کا کمال نہیں، خالد کی جنگی مہارت کا کمال نہیں، خالد کے تجربے کا کمال نہیں، خالد جنگ اس لیے جیتتا ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور کا بال سی رکھا ہے اور گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا ہوں اے باری تعالیٰ حضور کے بال کی لاج رکھ لینا، حضور کے بال کی لاج رکھ لینا۔ اللہ کرم کر دیتا ہے، حضور کے بال کے صدقے اللہ جنگ میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو حضور کے بال معجزہ ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ حضور کے بال بھی معجزہ ہیں۔ آگے چلیں، حضور علیہ السلام کے وجود کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لعاب، تھوک، منہ کا پانی، اس کو لعاب کہتے ہیں، اس کو تھوک کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لعاب کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنا لعاب زمین کے اوپر پھینکیں تو اس سے جراثیم پھیلیں گے، اس سے بیماریاں پھیلیں گی، لوگ کراہت کریں گے، لوگ نفرت کریں گے۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے نا اس میں عیب نہیں رکھا۔ اللہ نے حضور کو لعاب بھی عطا فرمایا ہے تو بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ حضور کا لعاب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت انس بن مالک کنواں کھودا اپنے محلے میں، پانی کڑوا نکل آیا، بڑے پریشان ہوئے، اتنی محنت کی ہے میں نے، اتنی مزدوری کی ہے، اتنے دنوں کی مشقت کی ہے، مگر نتیجہ اچھا نہیں نکلا، پانی کڑوا نکل آیا، پانی کھارا نکل آیا، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اب حضرت انس بن مالک فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے ایک نکتہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ غور سے سماعت کیجئے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کو جب دین میں کوئی پریشانی ہوتی تھی پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے، اور جب دنیا کی کوئی پریشانی آتی تھی پھر بھی سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں جایا کرتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دی ہیں، ہمیں ہر مسئلے کا حل ملے گا تو سیدھا بارگاہ رسالت سے حل ملے گا۔ حضرت انس آئے بارگاہ رسالت میں اور آ کر کیا کہا حضور پانی کڑوا نکل آیا، کچھ مہربانی کر دیں، کچھ کرم کر دیجئے۔ تو حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ حضور نے سنا، حضور مسکرائے، کہا انس کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمیں ساتھ لے چلو، ہم تمہارے کنویں کے کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں، ہمیں ساتھ لے چلو۔
حضرت انس کہتے ہیں حضور میرے ساتھ تشریف لائے، اس کنویں کے کنارے کے اوپر پہنچے اور حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا پانی حضور نے اس لعاب میں ڈالا۔ کہتے ہیں جو ہی حضور نے اپنا لعاب اس میں ڈالا، پہلے اس کا پانی کڑوا تھا، کھاری تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، پس جو ہی وہ لعاب اس کنویں میں گرتا ہے تو لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اس کنویں کے پانی کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا بنا دیتا ہے، شہد سے زیادہ مٹھاس آ جاتی ہے اس میں۔ اور یہاں ایک اور بات سنیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے پانی میں حضور کا لعاب لگا ہے، جب تک حضور کا لعاب وہاں پہ رہتا پانی میٹھا رہتا، اور جب لعاب کا اثر ختم ہوتا تو نیچے سے جو تازہ پانی آتا وہ پھر کڑوے کا کڑوا رہتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھائی، جس طرح ایک جگ میں پانی لیں اور اس میں چینی مکس کریں گھول کے، اور جب وہ پانی ختم ہونے لگے نئی چینی نہ ڈالیں، دوسرا پانی کا جگ اور ڈال دیں، پھر تیسرا ڈال دیں، پھر چوتھا ڈال دیں، تو جو بعد میں پانی ڈالا ہے اس جگ میں کیا وہ میٹھا ہوگا؟ وہ نہیں میٹھا ہوگا، کیونکہ چینی کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس اصول کے پیش نظر سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کے فارمولے اور کلیے یہ کہتے ہیں کہ جتنے پانی میں حضور کا لعاب لگا تھا صرف اتنا پانی ہی میٹھا ہونا چاہیے تھا، مگر ہم سائنس کو کہتے ہیں کہ اے سائنس، جہاں تیری ترقی کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے میرے مدینے والے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے حضور کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارے سائنس کی اہمیت کیا، سائنس کا مقام کیا، اللہ نے حضور کو کتنی شان عطا فرمائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے حصے میں لعاب لگا صرف اتنا پانی میٹھا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کے اس لعاب کو اتنی تاثیر دی تھی، اتنا اثر پیدا کیا تھا، اتنا فیض عطا فرمایا تھا، اتنی برکت عطا فرمائی تھی۔ آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی اس کنویں کا پانی پی لو، وہ کھاری نہیں ہے، وہ کڑوا نہیں ہے، وہ نمکین نہیں ہے، حضور کے لعاب کا اثر آج بھی باقی ہے۔ پانی پی لو، آج بھی ذائقہ میٹھے کا میٹھا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور کا لعاب بھی معجزہ ہے۔ بولے ذرا، حضور کا لعاب معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی عقل کے ترازو کے اوپر تول نہ سکیں۔ جہاں پہ انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے معجزے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ حضور کے لعاب کے اوپر اگر بات کی جائے تو کئی نشستیں اور کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، مگر ایک روایت ہو سننے۔ حضرت قتادہ حضور کے صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں جنگ کرتے ہوئے دشمن کا ایک تیر آتا ہے، آنکھ پہ لگتا ہے، آپ تیر باہر کھینچتے ہیں تو ڈیلا بھی باہر نکل آتا ہے۔ اب حضرت قتادہ نے کیا کیا؟ اس آنکھ کو، اس باہر نکلی ہوئی آنکھ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عقیدہ دیا نا صحابہ نے، ارے جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے، تمہیں دین کی مشکل آئے یا دنیا کی مشکل آئے، تمہیں جسمانی مشکل آئے یا روحانی مشکل آئے، چہرہ کرنا ہے تو سیدھا گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر لینا ہے۔ توجہ کرنی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ نیت صحیح کرنے کی بات ہے، عقیدہ مضبوط کر لو، آج بھی توجہ گنبد خضرا کی طرف کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تم توجہ کر کے دیکھو، حضور آج بھی اپنا فیض عطا فرماتے ہیں، حضور آج بھی اپنے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لے آج پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان اگر ماننا ہے، کل قیامت کے دن مانا تو کیا مانا۔ تو حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں، حضور آنکھ نکل گئی۔ حدیث پڑھ کے دیکھیں، یہ بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، ساری
کتابیں آپ کھنگال لیں حدیث کی. حضور نے یہ نہیں کہا اللہ سے دعا مانگو تمہاری آنکھ ٹھیک کر دے اللہ، حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نہ ہو سکتا. مگر جو آج کل کے مسلمان ہیں جنہیں توحید کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ نبی سے مانگ لیا تو توحید میں فرق آ جائے گا، یہ شرک کا شبہ پیدا ہو جائے گا. نہیں نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا اے قتادہ میں کوئی آنکھیں دینے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو، روزے کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھو، حج کا مسئلہ پوچھو، یہ آنکھ دینا میرا کام تو نہیں نا، یہ اللہ نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا. سارا ذخیرہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک حدیث میں بھی یہ مضمون نہیں ملے گا. بلکہ حدیث میں کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا اے قتادہ 2 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. کتنی باتیں؟ 2. ایک اختیار کر لو. حضور ارشاد فرمائیں کا ایک یہ اگر چاہتے ہو تو تمہاری آنکھ صحیح ہو جائے گی، پہلے کی طرح روشن ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کر لو. یہ جو تمہارا ڈیلا باہر نکلا ہے نا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس کے اوپر صبر کر لو. حضور ملے گا کیا؟ کہ اگر تم اس تکلیف پہ صبر کرو گے تو وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. 2 میں سے ایک لے لو، یا آنکھ لے لو یا صبر کر لو، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا. مگر حضرت قتادہ کا بھی حسن انتخاب دیکھیں اور آپ کی سوچ کا جو عروج ہے اور آپ کے تخیل کی جو پرواز ہے ذرا اس کو دیکھیں. حضرت قتادہ نے بھی کہا ہوگا نا حضور کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، حضور صبح و شام آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں جنت و عطا فرما ہی دے گا. حضور مجھے آنکھ عطا فرما دے. جنت تو مل ہی جائے گی نا. حضور کے غلاموں کو جنت نہیں ملنی تو اور کس کو ملنی ہے؟ کہا حضور میرے گھر میں میری بیویاں ہیں اور میں نہیں چاہتا میری بیویاں مجھے تانا مارے آنکھ کا، عیب نکالے میری آنکھ میں. حضور جنت مل جائے گی، مجھے آنکھ عطا فرما دیں. اب حضور نے کیا کیا؟ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. حضور نے اپنا لعاب دہن اس باہر نکلے ہوئے ڈیلے کے اوپر لگایا اور اسے اپنی جگہ کے اوپر رکھ کے اپنا ہاتھ مس کر دیا. پوچھو صحابہ سے کیا صرف آنکھ ہی اپنی جگہ پہ لگی تھی یا اس میں روشنی بھی آئی تھی؟ تو قتادہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ کے بعد کئی سال تک زندہ رہا اور مرتے دم تک وہ آنکھ جو حضور کی برکت سے ملی تھی، مرتے دم تک میں بوڑھا تو ہو گیا تھا مگر اس آنکھ سے مجھے برابر نظر آتا رہا تھا. وہ آنکھ میری آخر دم تک روشن رہی تھی. پتہ چلا کہ حضور کا لعاب کتنا برکت والا ہے. میں اور آپ تھوکے جراثیم نکلیں گے، بیماریاں نکلیں گی، لوگ کراہت کریں گے، لوگ نفرت کریں گے، مگر حضور کا لعاب ایسا لعاب ہے کھاری کنبے میں گرتا ہے اسے شہد کی طرح میٹھا بنا دیتا ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے پہلے سے زیادہ روشن بنا دیتا ہے. حضرت معاذ کے کٹے ہوئے بازو پہ لگتا ہے اسے پہلے سے زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو سانپ کے زہر کو دور کر دیتا ہے. یہ حضور کے لعاب کی بہاریں ہیں، یہ حضور کے لعاب کی برکتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مبارک، حضور کا ہاتھ، یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. ید اللہ فوق ایدیہم. حضور بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا، یہ بیعت صرف نبی کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے، یہ تو اپنے رب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے. تو حضور کا ہاتھ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. حالانکہ اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، مگر ایک نسبت دینے کے لیے اور حضور کے وجود کی برکتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی. اور حضور کے ہاتھ میں کتنی برکتیں ہیں.
اور کتنا فیض ہے حضور کے ہاتھ میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 3 بڑے بڑے دکھ پہنچے ہیں۔ کتنے دکھ پہنچے ہیں؟ 3 بڑے بڑے دکھ۔ پوچھا کون سے؟ کہا پہلا دکھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس دنیا سے پردہ کر جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ دوسرا دکھ مجھے پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کر دیا جانا، بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا جانا، یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی باعث ہے۔ اور تیسرا دکھ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا کھجوروں والا، وہ ایک سفر میں مجھ سے گم ہو گیا، آج تک مجھے یہ بھی نہیں بھولا۔ تو پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ پہلے 2 دکھ تو سمجھ آتے ہیں، مگر تھیلا اس کے اندر چند کھجوریں ہوں گی تو اس کے اوپر تمہیں کیوں دکھ ہے؟ تو حضرت بلال نے اب اس کی تفصیل بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس 21 کھجوریں آئیں، میں نے انہیں ایک تھیلے میں رکھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، گزر اوقات بڑی مشکل ہے، حضور یہ چند کھجوریں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر دعا مانگ دیں اور اپنا ہاتھ برکت والا پھیر دیں تو اللہ کرم کر دے گا، برکت ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا اور برکت کی دعا کی، اور فرمایا کہ اے بلال، بس تم نے ان کا حساب نہیں رکھنا، کتنی کھا لی کتنی رہ گئیں، تم نے کھاتے جانا ہے، حساب نہیں رکھنا، تم نے بس کھاتے جانا ہے کھجوریں۔ اب حضرت بلال کہتے ہیں کہ اے سننے والوں سنو، میں اس تھیلے سے کھجوریں کھاتا تھا جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پہ موجود رہے، میں وہ کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں حتیٰ کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جناب صدیق اکبر کا دور آتا ہے، 2.25 سال تک آپ خلیفہ رہتے ہیں مسلمانوں کے، اس عرصے میں بھی میں اس تھیلے سے کھجوریں کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، 10-11 سال کا دور، اسی تھیلے سے کھجوریں کھاتا رہا، ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، آپ کا نصف دور میں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک سفر میں مجھ سے یہ تھیلا گم ہو گیا، تو اب مجھے اس تھیلے کے گم ہونے کا بڑا افسوس ہے۔ لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ ایک تھیلا اور اس میں فقط 21 کھجوریں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ مہینوں پہ مہینے گزرے، ہفتوں پہ ہفتے گزرے، سالوں پہ سال گزرے۔ اے بلال، خزانہ کیا چھپا رکھا تھا اس تھیلے میں؟ کہا خزانہ کوئی نہیں چھپا رکھا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر رسول اللہ نے اپنی برکت والا ہاتھ پھیر دیا تھا۔ تو جس چیز کے اوپر حضور برکت والا ہاتھ پھیر دے، اللہ اس چیز کے اندر بھی اپنی برکتیں پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ تو حضور کے ہاتھ بھی معجزہ ہیں۔ ایک غزوے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، چونکہ ہم سفر میں تھے اور آس پاس پانی کا کوئی کنواں بھی موجود نہیں تھا، مشکیزیں ہمارے پانی والے خشک ہو گئے، پانی کی بڑی قلت، جانور بھی پیاس سے بلک رہے ہیں، ہمیں بھی پیاس لگی ہے، کسی نے وضو کرنا ہے، کسی نے غسل کرنا ہے، بڑی پریشانی ہے، بارش کے بھی کوئی آثار نہیں۔ حضور کے پاس گئے اور یہ پریشانی بیان کی۔ حضور نے فرمایا ایک برتن لے جاؤ اور ایک ایک مجاہد کے پاس جاؤ اور ان کے مشکیزوں سے آخر میں جو چند قطرے رہتے ہیں وہ نچوڑ کے اس پیالے میں جمع کرو۔ ایک صحابی گئے، فردن سب کے پاس جا کے پانی کے وہ قطرے جمع کیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ پانی کا کٹورا، پانی کا پیالہ بھر چکا تھا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا؟ اس بھرے ہوئے پیالے میں حضور نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، حضور نے اپنا ہاتھ رکھا،
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یتفجر الماء من بین اصابعہ، جو ہی حضور نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھا، اللہ نے حضور کے ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا حضور کے ہاتھ سے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غور تو کریں۔ پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہوا تو لوگ دیکھتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہوا تو لوگ دیکھتے ہیں، مگر